السلام علیکم۔ یہ دنیا عارضی اور یہاں کے مسائل بھی عارضی ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم انسان اتنی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے کہ اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ ایسے میں جب انسان بے بس ہو کر اپنے رب کے در پر جاتا ہے تو وہ دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ کچھ مقامات اور مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کا دل، زبان، آنکھیں اور روح سب کچھ اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ اور حج کے لمحات، یہ سب کچھ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ معجزات کے ظہور کی جگہیں بھی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص حج کے لیے آیا، اس کے چہرے پر سکون تو تھا لیکن آنکھوں میں عجیب سی اداسی بھی تھی۔ وہ ہر وقت مطاف کے قریب بیٹھا عبادت میں مشغول رہتا، تسبیح کرتا، قرآن پڑھتا، کبھی سجدے میں گر جاتا تو کبھی آنکھیں بند کر کے دعاؤں میں گم ہو جاتا۔ وہاں صفائی کرنے والے ایک کارکن نے جب اسے روزانہ ایسی حالت میں دیکھا تو ایک دن اس سے بات کی اور پوچھا، بھائی آپ ہر وقت یہیں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا، ہاں پریشانی تو بہت بڑی تھی، مجھے کینسر تھا، آخری سٹیج ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس چند مہینے رہ گئے۔ جب کسی طرف سے کوئی امید نہ رہی تو میں نے سوچا آخری سانسیں اللہ کے گھر میں ہی گزار دوں، شاید وہی کچھ عطا کر دے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ یہاں آیا، طواف کیا، دعائیں مانگی، آنکھوں سے آنسو بہائے اور اللہ سے زندگی کی بھیک مانگی۔ 5ویں دن اس نے سعودی ہاسپٹل میں دوبارہ چیک اپ کرایا۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر حیران تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کو تو صرف ہلکا سا بخار ہے، آپ کی تو ساری رپورٹس نارمل ہیں، کینسر کا تو کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ وہ شخص خود بھی حیران رہ گیا لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے پرانی رپورٹس نکال کر دکھائیں، سب کچھ واضح تھا۔ لیکن اب نئی رپورٹس میں کوئی بیماری باقی نہیں رہی تھی۔ یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی، اس مقام کی برکت تھی جہاں ہر دل پگھلتا ہے، جہاں ہر زبان سچ بولتی ہے، جہاں ہر آنسو خالص ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہی ایک اور واقعہ ایک شیخ حسن کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ایک ارب پتی شخص تھا، دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی مگر وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ درجنوں ممالک میں ٹریٹمنٹ کرایا، لاکھوں ڈالرز خرچ کیے، دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے رجوع کیا مگر کسی سے بھی شفا نہ ملی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا، اب میں نے حج پر جانا ہے۔ ویل چیئر پر سوار ہو کر طواف کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا اور اللہ سے وہی شفا مانگی جو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہ دے سکا۔ حج کے آخری ایام میں ایک رات اس نے خواب دیکھا، خواب میں ایک آواز آئی، اٹھو اور چلو، اٹھو اور چلو۔ وہ گھبرا کر اٹھا، آنکھیں کھلنے کے بعد وہ آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے ویل چیئر کے بازوؤں سے ہاتھ اٹھایا اور جیسے اس نے قدم بڑھایا وہ چلنے لگا، آہستہ آہستہ، پھر تیز قدموں سے، اور یوں وہ چلتے چلتے حرم شریف میں پہنچ گیا۔ اور یہ کوئی تصوراتی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایسے واقعات روزانہ لاکھوں حاجیوں کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، بس ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ خانہ کعبہ صرف ایک مقدس بلڈنگ تھوڑی ہے مگر وہ مقام ہے جہاں زمین و آسمان کے درمیان رابطہ بنتا ہے، جہاں دعائیں آسمان چیر کر اوپر جاتی ہیں اور رحمتیں نیچے اترتی ہیں۔ امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے بیماری کتنی ہی شدید ہو، حالات کتنے ہی مایوس کن ہوں، اگر دل سچا ہو، آنکھیں نم ہوں اور زبان سے نکلی دعا دل سے ہو تو اللہ ہر ممکن ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو یہ موقع دے کہ اس کے در پر حاضری دے اور وہ معجزہ دے کہ جو صرف اللہ ہی دکھا سکتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں صرف حیران نہیں کرتے بلکہ ایک گہرا میسج بھی دیتے ہیں کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب ہر راستہ تاریک لگے، تب اللہ کا دروازہ سب سے روشن ہوتا ہے، زیادہ روشن ہوتا ہے۔ اس کے در پر آ کر مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ مکہ کی فضاؤں میں صرف اذان کی لہریں، اذان کی آوازیں نہیں گونجتی بلکہ ان دعاؤں کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے جو دلوں سے نکلی ہوتی ہے۔ صرف انسان نہیں جاتے وہاں پر، ان کے دکھ، درد، خواہشیں اور آنسو بھی جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے حضور قبول ہو جاتا ہے جب وہ جگہ ہے، یاد رکھیے، جہاں زمین پر سجدے کرنے والا آسمان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ You know why؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں،
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔